بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف بی ٹی وی میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اللہ کا یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس امت کو گزشتہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت قرار دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس فریضہ یعنی دعوت اللہ کو انجام دیتی رہی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور تزکیہ و احسان، یہ سبھی اعمال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے دعوت اللہ کے زمرے ہی میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی دعوت و تبلیغ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بستر اٹھائے قریہ بقریہ اور شہر بشہر گھوم رہے ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی اہمیت کی حامل اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق تبلیغی جماعت کی ابتدا 1926 یا 1927 میں سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی، جہاں مولانا الیاس نامی ایک عالم دین نے اس کام کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں مولانا محمد الیاس نے دعوت کے کام کی شروعات دہلی کے مضافات میں آباد میواتی باشندوں سے کی، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس طریقہ کار کے تحت ادارے تو وجود میں آ رہے ہیں، لیکن اچھے مبلغ پیدا نہیں ہو رہے جو دوسروں کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور دہلی کے قریب نظام الدین کے علاقے سے باقاعدہ طور پر بحیثیت مبلغ کام کا آغاز کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع 1941 میں انڈیا میں ہوا، جس میں تقریباً 25,000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ 1940 کے عشرے تک یہ جماعت غیر منقسم ہندوستان تک محدود رہی، لیکن پاکستان بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اس جماعت نے تیزی سے ترقی کی اور اس طرح یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل گئی۔ انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق آج کل تبلیغ کا کام تقریباً 200 ممالک میں ہو رہا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام سے 8 سے 10 کروڑ کے قریب افراد منسلک ہیں۔ یہ جماعت دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے رائے کے مقام پر بھی سالانہ تبلیغی اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان شرکت کرنے آتے ہیں۔ اس تحریک سے وابستہ افراد کا ماننا ہے کہ یہ تحریک سیاست اور فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک ہے، اور نہ ہی یہ اختلافی یا مسلکی مسائل پر یقین رکھتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں عام طور پر اختلافی مسائل اور ملکی سیاست پر بات کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی اس جماعت کے اجتماعات میں دیگر مسالک کے افراد بھی شرکت کرتے رہتے ہیں۔ اس تحریک کی بنیاد اسلام کے 6 اصولوں پر رکھی گئی ہے، جن میں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی عزت کرنا، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ شامل ہے۔ اس کام سے منسلک افراد کے مطابق اس تحریک کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان 100% اللہ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت نے عام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام سمجھانے کے لیے ایک نصاب بھی مقرر کیا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر اس کام سے روشناس ہونے کے لیے 3 دن گھر سے نکل کر جماعت میں لگانے پڑتے ہیں، اور پھر اسی طرح 40 دن، 4 مہینے اور 1 سال کے لیے ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی جایا کرتے ہیں۔
ख़वातीन व हज़रात, वैसे तो तबलीगी जमात से हर शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद मुंसलिक हैं, जिनमें फ़ौज के आला अफसरान, तालीमी इदारों के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ़नकार और मुख्तलिफ खेलों के कौमी स्टार्स भी तबलीगी जमात में शिरकत करते रहते हैं, बल्कि इनके साथ वक्त सर्फ करने को तरजीह देते हैं। इनमें जुनैद जमशेद मरहूम, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक और सकलैन मुश्ताक काबिल ज़िक्र हैं। इस तहरीक में नाज़रीन नौजवान तबका बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र आता है। इसी वजह से पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी ये काम ज़ोरों शोर से जारी है। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर लोग तबलीगी जमात को खामोश इनकलाब से भी ताबीर करते हैं। इनका ख्याल है कि ये वाहिद जमात है जो किसी से कुछ मांगने का तकाजा नहीं करती, बल्कि लोगों को अल्लाह और इस्लाम से जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, और शायद यही इनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।